بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سفر معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انت وسطوں کے اس پار قاب قوسین کے مقامات تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعہ کے زماں کے بارے میں کئی روایات ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پر واجب ہوئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی برات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کریں، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر کی حد جاتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین اور اولیٰ تک کی منزل اپنے جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں کھڑے تھے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ۔ انبیاء حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کر کے
ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، اور یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمانان ذی حشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔